جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ملک شہری، اور آج ایک کالم لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ کالم لکھا گیا ہے محمد ابشام کی طرف سے۔ محمد ابشام کا تعارف کرواتا چلوں۔ محمد ابشام پاکستان کے معروف مصنف، معروف کالم نگار، مشہور شاعر، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں انہیں، اور فیوچر میں بہت زیادہ نام کمانے والے ہیں اور کما چکے ہیں۔ محمد ابشام ان کا نام ہے، اور وہ روزنامہ اومیگا نیوز لاہور میں ایک کالم لکھتے ہیں جس کا ٹائٹل ضیاء الحق کی قبر پر ہلڑ بازی ہے۔ تو بغیر دیر کرے ہم وہ کالم پڑھتے ہیں۔ روزنامہ اومیگا نیوز لاہور میں محمد ابشام لکھتے ہیں، سال 2016 میں مجھے جنرل محمد ضیاء الحق شہید کی قبر پر جانے کا اتفاق ہوا، اور یہ اتفاق یا امر نہیں تھا، بلکہ میں خصوصی طور پر ضیاء الحق کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ اس سے پہلے جس کے لیے میں بہت مضطرب تھا، اور میں ازراہ عقیدت اس جگہ پہنچا جہاں عظیم شاہکار فیصل مسجد کے احاطے میں تاریخ کی عظیم شخصیت من و مٹی تلے دفن تھی۔ میں کتنی ہی دیر ساکت و جامد وہاں گوشہ نشین رہا، جہاں مرد عین، مرد مومن جنرل محمد ضیاء الحق شہادت کا پیراہن پہنے آرام کر رہے تھے۔ تاریخ کا یہ بھی عظیم سنگم ہے کہ دو عظیم ہستیاں تاریخی مساجد کے احاطے میں مدفون ہیں، جن میں مرد کلندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور شہید جنرل محمد ضیاء الحق ہیں۔ حال ہی میں جس صورت جنرل ضیاء الحق کی قبر پر ہلڑ بازی کی گئی ہے، اور ان کی قبر پر مکے لہراتے ہوئے جس طرح نعرے بازی کی گئی، اس عمل کے بعد شاید قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہوں، جن کے جلوں میں مردوں کے کتبوں پر سیاست کرنے کا عمل تابندہ ہے۔ غلام در غلام قوموں کی روایات بھی غلام ہی ہوتی ہیں۔ جرم عظیم ہمیشہ غلطیوں کے پردوں کی اوٹ سے ہی جھانکتے ہیں اور یہیں سے پروان چڑھتے ہیں۔ مان لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکانا ضیاء الحق کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی، مگر شہید ملت لیاقت علی خان کا خون کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ کس کی قبر پر جا کر جوتے برسائے جائیں گے؟ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ روس کی ایک مصنفہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، فاطمہ جناح کو منہ پر تکیہ دبا کر قتل کیا گیا تھا، تکیہ پر ان کے خون کے دھبے بھی ملے تھے۔ تاریخ کے اس خلا کو کون پورا کرے گا؟ ذوالفقار علی بھٹو اس قوم کے ہیرو تھے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر قوم کا دکھ ہے، مگر اس کا ازالہ کسی کی قبر پر جوتے برسا کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتہائی نازیبا اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ محمد ابشام کالم اومیگا نیوز لاہور، انہوں نے اس میں لکھا کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ زندہ دل قومیں اخلاقیات اور روایات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالتی۔ زندہ قوموں کے اخلاق بلند تر ہوتے ہیں۔ بھٹو کو پھانسی دینے کا داغ اگر ضیاء الحق کی پیشانی پر نہ لگتا تو وہ قوم کے کچھ عظیم ہیرو کہلاتے۔ جس برس ضیاء الحق شہادت کا جام نوش کر کے دار فانی سے رخصت ہوئے تھے، اسی برس میری پیدائش کا قرعہ میرے نام نکلا تھا۔ اس لیے صرف تاریخ کے اقتباسات سے ہی کچھ ماخوذ کیا جا سکتا ہے، اور تاریخ کے صفحات سے یہ بات واضح ہے کہ ضیاء الحق اگر مارشل لا لگانے میں ذرا تاخیر کر دیتے تو وطن عظیم کے گلی کوچے خون سے رنگین ہو جاتے۔ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تختہ دار پر جانے تک خود ضیاء الحق بے بس نظر آتے ہیں۔ یہ شورش کہاں سے برپا ہو رہی تھی؟ ان کو اس کا ادراک ضرور تھا، مگر وہ خود بھی حالات کے دھاروں میں
بہتے جا رہے تھے۔ ملکی مضافات شدت سے اس دھند کی لپیٹ میں تھا جس کے چھٹنے سے پہلے ہی قومی ہیرو ذوالفقار علی بھٹو سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گئے اور تاریخ کا وہ باب سیاہ ہو گیا۔ اگر بھٹو ضیاء الحق کی جلا وطنی کی بات تسلیم کر لیتے تو شاید اس انجام سے دوچار ہوتے۔ بہرحال وطن عزیز کی پیشانی پر آزمائشوں کی لکیریں کندہ ہیں جو مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے عظیم محافظ غازی افغانستان اور اسلام کے عظیم ہیرو ضیاء الحق شہید بھی اسی بربریت کا نشانہ بنے جس نے بھٹو کو تختہ دار تک پہنچایا تھا۔ جو امریکہ بھٹو کو تختہ دار تک لے جا سکتا تھا اس نے کبھی بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا تھا۔ ضیاء الحق شہید ہی تھے جس نے بھٹو کے ایٹمی مشن کو جاری رکھا اور اسے تکمیل دے کر پاکستان کو پہلا اسلامی ایٹمی ملک بنا دیا۔ اس طرح پاکستان اسلام کا مضبوط قلعہ بن گیا اور دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک آلودہ ہو گئے۔ شاید پاکستان کی کوکھ اس قدر بہادر، دوراندیش اور درویش جرنیل کو جنم نہ دے سکے۔ بلاول زرداری اور آصف علی زرداری ضیاء الحق کی قبر پر کی گئے نذیب حرکت پر سختی سے نوٹس لیں اور قوم کو حب الوطنی، امن و سلامتی کا پیغام دیں، کیونکہ پاکستانی قوم ازل سے ہی سیاسی قبیلوں اور فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جسے قوم کے سپاہی، چیمپئنز اور نام نہاد ملا مزید تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر ضیاء الحق کی قبر پر یہ دھینگا مشتی اس قدر ضروری تھی تو شہید بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں خود جا کر ان کی قبروں پر جیے بے نظیر بھٹو کے نعرے لگاؤں گا۔ اگر وہ لوگ زندہ ہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں توقف نہ کیا جائے۔ سیاستدان ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان قومی اور انسانی تعصب میں بٹ چکا ہے۔ قوم باہم دست و گریبان ہے۔ کوئی نجات دہندہ سیاستدان نظر نہیں آتا جو اس قوم کو لسانی و قومی تعصب اور فرقہ واریت کے خارزاروں سے نجات دلا کر پاکستان کے عظیم پلیٹ فارم پر لے آئے تاکہ ایک عظیم فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی جا سکے۔ قائد اعظم کے پیچھے چلنے والوں سے تو کسی نے ذات پات اور مذہب کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا، مگر آج فرقہ واریت نے قوم کا نشے من جلا ڈالا ہے۔ جو ہوا وہ طریقہ حصہ تھا، مگر اب راکھ میں جلی ہوئی چنگاریوں کو ہوا نہ دی جائے۔ تاریخ کے بہت سارے باب متنازع ہوتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بالآخر اسلامی ہیرو قرار پاتا ہے۔ شہید بھٹو کی قربانیاں اپنی جگہ اور ضیاء الحق شہید کی ملک و ملت کے لیے دی گئی خدمات اپنی جگہ بجا ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے لبرل انسان گرچہ ضیاء الحق کو محض ایک متنازع فوجی ڈکٹیٹر تصور کرتے ہیں، مگر یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے، اگر آج ہم دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں تو ضیاء الحق کی بدولت ہیں۔ لہذا کسی ایسے متنازع عمل سے اجتناب کیا جائے جس سے قوم کا دل رنجیدہ ہوا اور حلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ تو یہ محمد ابشام روزنامہ اومیگا نیوز لاہور میں اپنا کالم لکھتے ہیں اور امید ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان کے ہیروز کو یاد رکھیں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اور ترقی دے۔ تو بس میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر ویڈیو پسند ہو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، فالو کر دیں، جو آپ کا دل کرے وہ کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔